الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی پریزنٹس اے ماؤ تم کہاں مر گئی ہو، ایک چھوٹی سی دل دہلانے والی، ہوش اڑانے والی، عقل کھول دینے والی، نیند سے جگانے والی نشست میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66، آیت نمبر 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اے ماؤ تم کہاں مر گئی ہو، یہ اولاد کس کی ہے؟ کیا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو؟ کیا یہ ساری یتیم ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ان کی پرورش اس طریقے سے کرو؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن الرعیۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب چرواہے ہو اور جو تمہاری اولاد ہے، اہل ہے، وہ تمہاری ساری بھیڑ ہے، تو وہ ساری جو تمہاری بھیڑ ہے اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں۔ میں نے قرآن مجید سے آپ کو بھی دلیل دی اور پھر میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث بھی پیش کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، تو یہاں پہ بات ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی پرورش، ان لوگوں کی تربیت کیسے کی۔ پچھلے دنوں یعنی 2-3 دن پہلے شاید میں جیسا سوشل میڈیا پہ تھوڑے وہ کلپس دیکھ رہی تھی، تو اس میں مجھے ایک کلپ آیا جو بہت تیزی سے گردش کر رہا ہے، جہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور تمام باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے، یہ مر چکی ہے، اب انہیں صرف خبروں میں جانے کا انتظار ہے، یہ صرف خبروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طریقے کے بعد انہیں کیا پتہ، انہیں کیا کرنا ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ، بس یہ جمعے کے دن اٹھتے ہیں، اس دن نہاتے ہیں، اپنے سر پہ ٹوپی ڈالتے ہیں، عطر سرما لگاتے ہیں اور پھر باہر جاتے ہیں، جا کر بریانی کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور اس سے ان کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی تو رات میں پھر وہ بریانی کھانے کسی کے ولیمے میں، کسی کی شادی میں چلے جاتے ہیں اور پھر کھا کر سو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کو اس سے کیا لینا دینا، تو پھر وہ دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے کی کچھ باتیں میں سن رہی تھی، میرا دل اتنا پسیجا اس بات پہ، اتنا پسیجا، اور پھر میں یہ سوچنے لگی کہ یہ کیوں ہوا ہے اور کیوں اس طریقے کی باتیں لوگوں کے سامنے دنیا میں عام ہو رہی ہیں۔ تو میں نے جب بہت زیادہ اپنے دماغ کو دوڑایا اور لگایا اور بالکل سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب میں نے اس مدعے پر غور و فکر کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اصل اگر کوئی خطا کار ہے اور اصل کوئی گناہ گار ہے اور اصل کوئی اس کی ذمہ دار ہے تو وہ ہم مائیں ہیں، وہ ہم مائیں ہیں، کیونکہ کہ ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اس کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ، وہ وہاں سے سیکھتا ہے۔ اور اگر کوئی مجھے آ کر پوچھے کہ آخری مدرسہ بھی کون سا ہوتا ہے بچوں کا، تو میں وہی کہوں گی کہ ماں کی گود جب تک ماں دنیا میں رہے وہ مدرسہ ہی ہوگی، اور جب تک اولاد دنیا میں رہے تو اس مدرسے سے وہ سیکھے گا ہی اور آگے لوگوں کو سکھائے گا ہی۔ ماں کا کردار بہت ہی بڑا، بہت ہی اعلیٰ کردار تھا۔ نعوذ باللہ ہم نے اس کردار کو بہت ہی چھوٹا، ہلکا، گھٹیا کردار بنا دیا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جبکہ روایت تو ضعیف ہے مگر اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی
آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں جنگ پر جاؤں, میں کوئی غزوہ ہو رہا ہے وہاں پر میں جاؤں اور میری ماں بوڑھی ہے گھر میں تو میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں بوڑھی ہے اور وہ گھر میں ہیں تو پھر تم جاؤ, کیونکہ تم جب جاؤ گے اس کی خدمت کرو گے تو وہاں پہ جنت کو پاؤ گے. اس طریقے کی کچھ حدیث ہے, اس طریقے کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. مگر جو حدیث ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ہم پڑھتے تھے کیونکہ ہمیں علماء نے وہی پڑھایا جو ہم پڑھنا چاہتے تھے, جو لوگ ہمیں پڑھانا چاہتے تھے. میٹھا میٹھا ہا ہا, کڑوا کڑوا نانا, یہی بس میٹھے بنو پیارے بنو. سوچئے اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں, آپ کو کوئی بیماری ہے, اگر اس بیماری کا علاج انجیکشن سے ہے, آپ یہ کہیں گے مجھے انجیکشن نہیں, مجھے ایک میٹھی دوا دے دے, میں پی کر اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں گا. ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ہاسپٹل جائے, ڈاکٹر آپ کو ایک کوئی بیماری نکال دیا, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کو سلامت رکھے, صحت و عافیت سے رکھے. اگر آپ کا کچھ آپریشن ہو گیا, آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے کہا, تو آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے آپریشن نہیں کرو, تم کس طریقے کے ڈاکٹر ہو, تم مجھے آپریٹ کرتے ہو, مجھے تم تکلیف پہنچاؤ گے, مجھے یہ کرو گے. اللہ کے بندے یہ سوچیں کہ آپ کا آپریشن کرنے سے آپ ٹھیک ہوں گے, اس طریقے سے ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرے گا. انجیکشن لگانے سے, یہ چھوٹی تکلیف ڈالنے سے, بڑی تکلیف سے آپ بچ سکتے ہیں. اس لیے ڈاکٹر نے یہ کام آپ کے ساتھ کیا ہے اور ڈاکٹر اس کی آپ کو صلاح دے رہا ہے. ہمیں عموماً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, نہ ہمارے علماء کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے, نہ ہمارے علماء دین جسے ہم علماء حق کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کبھی سکھایا. جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک معمولی سی چنگاری کیسے آگ کی طرح بھڑک گئی, اور آج دیکھیے ایک ہی جگہ نہیں ہے وہ, کرناٹک میں, پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکوں گی کہ کوئی اسٹیٹس میں گئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ پورے انڈیا میں گئی ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ بس ادھر گئی ہے یا ادھر گئی. اب پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہے. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ انڈیا میں حجاب کی پابندی ہو گئی, انڈیا میں حجاب کا بین ہو گیا. ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر کے ہم کیا کر رہے ہیں. جب آپ کے اسکول سے ایک کمپلین آتی ہے کہ آپ اچھا نہیں پڑھ رہی ہیں, آپ اچھا نہیں لکھ رہی ہیں, یا آپ کی کچھ اسکول میں فیس کا پرابلم ہے, یا آپ کے کچھ ریمارکس ہے جو ٹیچر کو آپ کو دینا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جا کر دھرنا لگا کر بیٹھتے ہیں, آپ گیٹ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, یا آپ گھر میں جا کر اپنے پیرنٹس کو بلاتے ہیں. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کون جاتا ہے اسکول کو؟ کالج میں بھی میٹنگز ہوتے ہیں, کون بلاتا ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے؟ پرنسپل بلائے گی, ٹیچر بلائے گی, باضابطہ اسکول میں میٹنگ ہوگی. یہ کس قسم کے ماں باپ ہیں, کس قسم کے بھائی بہن ہیں, کس قسم کے بڑے ہیں جو گیٹوں کے باہر اپنی معصوم جوان عورتوں کو, لڑکیوں کو نہتے بٹھا دیا وہاں پہ کہ آپ اپنی لڑائی خود لڑ سکتی ہو؟ بھائی آپ کو حق کس نے دیا؟ کون سی شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ کی لڑائی خود لڑیں؟ گھر میں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں باپ بیٹھے ہوئے, گھر میں چاچا بیٹھے, گھر میں ماما بیٹھے ہوئے, گھر میں سارے محرم رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ساری دنیا سے لڑنے کو ان معصوم بچیوں کو چھوڑ دیا. اب یہاں پہ ماں باپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کس طریقے کی ایجوکیشن ہم دے رہے ہیں. اور وہ جو لڑکی نے جو حرکت کی ہے, اور اس کا اسٹیٹمنٹ اب بہت ہی اچھی طریقے سے عام ہو رہا ہے, جہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں بڑے شوق سے, بڑے زام سے, کہ اس وقت میں ڈر گئی تھی, اس لیے میں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, کیونکہ میں ڈر گئی تھی. میری لڑائی کوئی کمیونسٹ لڑائی نہیں ہے, میری لڑائی کوئی ریلیجس لڑائی نہیں ہے, کوئی کمیونل رائٹس میں پھیلانا نہیں چاہ رہی ہوں. میری لڑائی صرف میری ایجوکیشن کی ہے. آئی وانٹ مائی رائٹ ٹو فریڈم آف ایجوکیشن. یہ بات تھی جس پہ ہم سارے ہمارے علماء نے اس بڑی تقریریں, بڑی دنیا کی لڑکی, کائنات کی بادشاہ, شہنشاہ اعظم, سر پہ پناد و تاج, ملکہ اعظم, ایسی لڑکی ہو نہیں سکتی, ٹائیگرس, لائنس, کیا کیا ہم نے نہیں کہا, کیا کیا ہم نے نہیں کہا. سوچئے کیا یہی کردار ہے گیا ہے علماء الحق کا؟ اس طریقے کے نعرے کیا علماء بلند کریں گے؟ غلطی ہم سے ہوئی ہے,
غلطی ماؤں سے ہی ہوئی ہے، تو مائیں ہی اس غلطی کو سدھار سکتی ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں مردوں کو کہا ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پہلے مردوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ وہاں پہ مرد اپنے بالوں کو ہیئر سٹائلز کر رہے ہیں، ہیئر کلرز کر رہے ہیں، ہیئر کٹس کر رہے ہیں، کسی طریقے سے اپنے بالوں میں، جیسے کہ چڑیا کا گھونسلہ ہے، لال بال، اودے بال، ہرے بال، بلو، پنک، کانٹراسٹ کے بال، کسی کے پورے وائٹ ہے تو کسی کے پورے بلانڈ ہے تو کسی کے پورے گرے ہے۔ کیا کر رہے ہیں یہ بالوں کے ساتھ؟ جیلس لگا رہے ہیں، اس طریقے سے یہودیانہ پن میں اس طریقے سے ہیئر سٹائلز کر رہے ہیں، اداکاراں گلوکاروں کو دیکھ کر مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے ان ماؤں سے جو اپنے بچوں کو، ظاہر سی بات ہے انہوں نے نہلایا ہوگا، دھلایا ہوگا، کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، پرورش کی ہوگی، بڑا کیا ہوگا۔ جس دن آپ کے بیٹے نے اس طریقے کا ہیئر سٹائل کٹا کر اپنے گھر کو آیا، جب آپ کیا کر رہی تھی؟ کدھر آپ مر گئی تھی؟ آپ کہاں سو گئی تھی؟ آپ کو لرزہ کیوں نہیں طاری ہو گیا؟ زمین کھود کے آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں دھسا لیا؟ آپ نے خود کو اس کے اندر کیوں نہیں دھسا لیا؟ کیا آپ بھول گئی تھی آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے دادا، آپ کے شوہر کس طریقے سے اپنے بالوں کو جما کر جاتے ہیں؟ کس طریقے سے ہماری تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بالوں کو ٹھیک سے جماؤ، ان کی اچھی داشت اور نگہداشت کرو۔ پہلا دن جس دن آپ کے بیٹے نے دیر سے آنا شروع کیا، پہلا دن، جیسے کہ شام کے 6 بج چکے ہیں، اب شام ڈھل رہی ہے، رات ہونے کو ہے، 6 بجے کے بعد آپ کا بیٹا گھر کو آیا، کیا آپ نے پوچھا کہ کہاں تھے بیٹے؟ 6 سے 7 ہوئے، 7 سے 8، 8 سے 9، 9 سے 10، 10 سے 12، 12 سے 3، اور آج صبح میں آتا ہے۔ آپ کہاں تھی؟ کہاں مر گئی تھی آپ جب آپ کے بچے دیر سے آنے لگے تھے؟ میرے جملے تلخ ہے، آپ کے دلوں کو چیر رہے ہوں گے، مگر یقین مانے کہاں تھی آپ؟ کیا آپ برداشت کرتی تھی کہ آپ کے شوہر آپ کے بچوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر کے وہ یہ ٹائم پہ آئے، 12 کو آئے، 3 کو آئے، یا صبح میں آئے؟ کیا آپ برداشت کرتی تھی؟ فٹ سے جا کے اپنے والدین کو کمپلین کرتی تھی کہ یہ تو اتنی رات کو دیر سے آتے۔ پھر کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے بگاڑا کہ وہ دیر رات سے آتے؟ پہلے دن آپ کہاں تھیں؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتی ہوں یہ بات کو کہ عموماً ہماری جو خواتین ہیں ان جنرل بہت ہی پھوہڑ ہے، بہت ہی بد سلیقہ ہے، جس کو ٹھیک سے بیڈ شیٹ بچھانے نہیں آتا، جس کو ٹھیک سے اپنے گھر کی صفائی کرنے نہیں آتا، جس کو گند میں رہنے کی عادت ہے، جو اپنے گھر کے اطراف نہیں ٹھیک کر کے رکھ سکتی ہے، وہ خواتین ایک بار یہ بات کو غور سے سوچ لیں، کیونکہ کہ پہلے جب ایک بار کوئی چیز نیچے گری یا کوئی چیز پھٹی، آپ نے اسے نہیں سی دیا، آپ نے اسے صاف نہیں کر دیا۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا، ہم انگریزی میں پڑھتے تھے، A stitch in time saves 9۔ تو پہلی ہی سیون اگر آپ لگاتے تھے تو 9 سیونوں سے آپ بچ جاتے تھے۔ یہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ پسر گئی، بیٹھ گئی، فونوں میں لگی رہی، ماں باپ بھائی بہن سے صرف شکایتیں، صرف گفتگو، صرف شکایتیں، صرف گفتگو، صرف کھانے، صرف بہن کی شادی، پھر شرارے، پھر غرارے، پھر یہ وہ یہ ساری چیزیں کرتے 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 آپ یہی بھول گئی کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بیش قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے اولاد کی صورت میں۔ یہ اولاد اگر آپ کے پاس نہیں رہتی تھی تو آپ کو کیا کہتے تھے لوگ؟ کیا کہتے تھے دنیا والے؟ خود آپ اپنے آپ کو کیا کہتی تھی؟ کہ میں تو بانجھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری قیمتی نعمت آپ لوگوں کو دی ہے، اس کے بعد میں آپ نے کیوں ان لوگوں کی پرورش ٹھیک سے نہیں کی؟ کیا ہم سوچیں
کیا ہم سوچیں نہیں ہمارے بچے تو ابھی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، نہیں بچے ہمارے کالج میں جا رہے ہیں، اس کے بعد میں ٹیوٹوریلس تو ہونا ضروری ہے نا، کیونکہ ہمیں تو اتنا پڑھنا نہیں آتا تو کیسے پڑھائیں گے، تو پھر مارکس بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے مارکس بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جس طریقے کے پڑھائی آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو کوالٹی آف ایجوکیشن انہیں مل رہا ہے، کیا وہ دو لوگوں کے سامنے ٹھہر کے سیدھا بات کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، ایک جاب کا انٹرویو فیس کرنے کے لائق بھی ہے یا نہیں ہے، ایک گورنمنٹ اتھارٹی سے جیسے کہ ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ، جیسے کہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ، جیسے کہ واٹر سپلائز ڈپارٹمنٹ، جیسے کہ پاسپورٹ آفیسز، جیسے کہ اسکولز، جیسے کہ کالجز، وہاں پہ آپ کے بچے جا کر کسی سے بات کرنے کے بھی لائق ہے اس سو کالڈ ایجوکیشن کے بعد جو آپ اپنی محنت کی کمائی لگا کر انہیں دے رہی ہیں، محنت کی کمائی لگا کر انہیں پڑھا رہی ہیں، گھر میں نہیں پڑھنے آ رہا بول کر ٹیوشنس میں ڈال رہی ہیں، صبح سے شام تک بچے پڑھ کر آ رہے ہیں، اس کے بعد ٹیوٹوریل اٹینڈ کر رہے ہیں، پھر رات میں بیٹھ کے اپنا ریویژن کر رہے ہیں، پھر صبح کا ٹیوشن اسکول کو جانے سے پہلے الگ، پھر کس کوالٹی کی پڑھائی ہو رہی ہے؟ آپ کبھی بیٹھ کے دیکھیے اس وقت پہلی رات جس دن آپ کا بچہ لیٹ آیا آپ کہاں تھی؟ جب آپ کا بچہ آپ کے ان کے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کو آیا آپ کہاں تھی؟ جب اس کے دوست گھر کو دیر رات سے لا کر چھوڑیں آپ کہاں تھی؟ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور صحت و عافیت سے اور تندرستی سے بھرپور زندگی اور بھرپور زندگی کی ہر خوشیاں عطا فرمائے میری ساس کو، الحمدللہ کہ اتنی پیاری طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی کہ ہمارے لیے کہ ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اگر میرے بچے 6 بجے جیسے کہ 5:30 بجے وہ یہاں پہ آ جاتے تھے، یہاں پر بس چھوڑ دیتی تھی، وہاں سے یہاں پر وہ واک کر آتے تھے تو میکسیمم 6 بجتے تھے، اور 6 بجے اگر وہ نہیں آتے گھر تک میں پریشان ہو کر جا کر چورستے پر ٹھہر جاتی یہ دیکھنے کے کہ میرے بچے اتنی دیر تک کیوں نہیں آئے، اور اگر میں کبھی یہ دیکھ لیتی تھی کہ کوئی دوست لا کر انہیں گھر کو چھوڑ رہا ہے تو میں ضرور اس بات کی خبر لیتی کہ بیٹا آپ کون ہیں، آپ نے انہیں کیوں لایا، آپ کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، آپ کدھر رہتے ہیں۔ اگر سمجھ میں آئی ہے دوستی تو بیٹے سے کہہ دیتی کہ اس کے ساتھ دوستی قائم رکھیں، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی دوستی تو کہہ دیتی کہ آئندہ سے کان پکڑ کر کہتی کہ آئندہ سے اس دوست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس دوست سے کبھی نہیں ملیں گے۔ اپنے بچوں کے دوستوں پہ بھی جو ماں نگاہ رکھے تو سوچئے کس طریقے کی خواتین ہوگی وہ۔ اس طریقے کی پریشرائزیشن جب آپ کے بچوں کو بچپنے سے ڈالیں گے تو بچے بڑے ہو کر ایک سپرنگ کی طرح نہیں اچھلیں گے۔ عموماً ہم خواتین کیا ہوتی ہے معلوم، جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں جب انہیں دبانے کی کوشش کرتی ہیں، جب دبانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بچے کی صحیح پرورش اس کے پیٹ میں رہنے کے جب سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ جو پریگننٹ عورت ہے اچھی اچھی باتیں سنیں، پریگننٹ عورت ہے اچھا اچھا کھانا کھائے، پریگننٹ عورت ہے اسے اسٹریس نہیں دیا جائے، پریگننٹ عورت ہے وہ اپنے آپ کو خوش رکھے، اسے کوئی غم کی خبر بری خبر نہ سنائے، کوئی جھگڑے میں اسے انوالو نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ پیٹ میں ساری باتیں سنتا ہے اور وہی حصہ بنتا ہے جو ماں کھاتی ہے، اس کی خوراک، اس کی غذا سب مل کر یہ بچے کو لگتی ہے جو زندگی بھر اس کے ساتھ چلتی ہے۔ یہاں سے تربیت تھی، دنیا میں آنے سے تربیت تھی، پہلے سال سے تربیت تھی، پہلے اسکول کے دن سے تربیت تھی، پہلے مدرسے کے دن سے تربیت تھی، پہلے قدم پہ تربیت تھی، پہلی غلطی پہ تربیت تھی، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں ایک سپرنگ کی طرح اب مائیں کیا کرتی ہیں، اب انہیں دبانے کی کوشش، اب جتنی زور سے آپ دبائیں گی اتنی زور سے سپرنگ اتنی اوپر اچھلے گی۔ کیا ہماری مائیں ہم یہ نہیں کہہ رہی ہیں چلو ایک دن بچہ دیر سے آ گیا، کیوں آئے دیر سے، آج کل سے نہیں آنا، میں ابو کو بول دوں گی، کل وہ تھوڑی اور دیر سے آئے گا، آپ تھوڑی آواز نکالیں گے اور تیسرے دن نہ خود چیخیں گی نہ ابو سے کہیں گی، اور بس یہ ایک روٹین بن جائے گی اور یہ ایک ہیبٹ بن جائے گی اور یہ عادت بن جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ غلط صحبت، دوستاں، نکڑ، چبوترے، چورستے، پان کے ڈبے، چائے کے کفیز، یہ سارے عام ہوں گے۔ اور آج جو ہو چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل کہاں ہے دیکھیے،
ہماری نوجوان نسل چبوتروں پہ ہے، ہماری نوجوان نسل پان کے ڈبوں پہ، ہماری نوجوان نسل کفے پہ ہے، ہماری نوجوان نسل روڈوں پہ ہے، ویلنگ کر رہی ہے، بائکنگ کر رہی ہے، کاروں کو سپیڈز دے رہے ہیں. اس طریقے سے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی ہر ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے اس کی اولاد کو. جس طریقے سے سپیڈنگ کر رہے ہیں، برجز توڑ کے نیچے گر کر ایکسیڈنٹ میں سر کھل کے ختم ہو رہے ہیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہم فصنا. تو میں کیا کہہ رہی تھی، اگر مائیں پہلے دن سے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی جو قائل ہے، جو عادی ہے، جو یہ دیکھتی ہیں کہ میرے گھر میں یہ دھول آئی تو اس کا سبب کیا ہے، یہ گند آئی تو اس کا سبب کیا ہے، تو وہ اسی طریقے سے اپنی اولاد پر بھی دیکھے گی کہ یہ اس کے بگڑنے کا سبب کیا ہے، یہ یہاں سے گندگی آنے کا سبب کیا ہے، یہ اس کے اس طریقے کے رویے کا سبب کیا ہے، اس طریقے کے دوست جو انہوں نے بنائے وہ سبب کیا ہے. یہ ایک پیرلل طریقے کا سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے. خود یہاں سے چلتے، سامنے والوں کو چلتے دیکھتے. اس طریقے سے بچے سگریٹ کی عادی، پان کی عادی، گٹکے کی عادی، زردے کی عادی، تمباکو کی عادی، غلط دوستوں کا ساتھ ویلنگ کرتے ہیں، ایک ٹائر پہ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک ٹائر پہ. مجھے شرم آتی ہے ان ماؤں پہ اور ان باپوں پہ جو اپنے بچوں کو گاڑیاں لے کر دیتے ہیں، 4 ویلرز لے کے دیتے ہیں، 2 ویلرز لے کے دیتے ہیں. کیا آپ نے آپ کے بچوں کے ہاتھ میں چابی دینے سے پہلے انہیں یہ گائیڈ لائن سکھائے؟ زندگی کے تھوڑے ضابطے، زندگی کے تھوڑی چیزیں، اچھی نصیحتیں سکھائی ہے جو آپ نے اس آفت کو، کیوں نہیں یونیورسٹی جانا ہے، کیوں نہیں کالج جانا ہے، بگاڑ دیا. تیری منتیں کر کر کے تجھے میں نے بگاڑ دیا. یہ کچھ علامہ اقبال کا شعر اس طرح تھا، مگر اب دل بالکل نہیں ہے وہاں پہ. جب میں اس طریقے کے ویڈیوز سے گزر رہی ہوں میرا دل چیر جا رہا ہے، کٹ جا رہا ہے، چھل جا رہا ہے، پھٹ جا رہا ہے. دوستوں کے ساتھ پھرتے پھرتے اب کہاں گئے، دوستوں کی شادی ہے، وہ شادی میں بالکل نہ جائیں. جانے دیں اپنے بچوں کو جس شادی میں آپ کو دعوت نہیں آئی ہے. ہرگز اپنے بچوں کو وہ شادی میں جانے نہ دیں، اس دعوت میں جانے نہ دیں جہاں سے آپ کو دعوت نہیں آئی. پرانی جو ہماری خواتین تھیں نا، جو نانی دادی، جو پردادی پڑنانی تھی، بہت صحیح تھی، بہت اچھی تھی، دیکھ سمجھ کے رشتے کرتی تھی. جب وہ کسی کے گھر کو جاتی تھی بچوں کے دوستوں کے، تو وہاں پہ دیکھتی تھی کہ کس طریقے کا ان کا گھر کا ماحول ہے، کس طریقے سے لڑکیاں رہتی ہے، کس طریقے سے ان کے گھر میں بہو بیٹیوں کو رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کی بہنیں نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے جو فنکشنز ہوتے تھے، سانچک، منجے، مہندی، یہ سارے حرام ہیں. میں کہہ رہی ہوں کلہم، یہ سارے حرام ہیں، پورے حرام ہیں، کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے اگر اسلام میں آپ دیکھیں، شریعت میں آپ دیکھیں، تو اس طریقے کے سیرمنیز ہمیں ملتی ہیں شادی سے پہلے، کیونکہ ہم ہمارے دین سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ہم اس طریقے کی کوئی سیرمنی میں آج شامل ہونا نہیں چاہتے. رسم حرام ہے. جا کے دیکھیے، کتابیں اٹھا کے، کتابیں بول کر کہہ رہی ہیں منگنی جائز اسلام میں. بات چیت رکھنا ہے، اسے خطبہ کہتے ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ تھا یہ بات؟ ہمیں یہ بات نہیں پتہ تھی. شادی سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محلے کی عورتیں کیا تمہارے پاس نہیں آئیں؟ کیا وہ گانے نہیں گائی؟ کیا وہ اشعار نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے ڈف نہیں بجایا؟ اس طریقے کی باتیں ہماری حدیث میں ہمیں ملتی ہے. تو اس طریقے کی ہماری نانی دادی قرآن کی باتیں نہیں پتہ تھیں، انہیں حدیث کی باتیں نہیں پتہ تھی، بہت زیادہ انٹوئٹ دین نہیں تھی، مگر انہیں یہ ساری گرہستی چلانے کا بہت اچھی طریقے سے فن اور آرٹ آتا تھا، بہت اچھی طریقے سے. اس طریقے سے کلچرز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھتے تھے، ایک دوسرے کو بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کی چال ڈھنگ سمجھتے تھے. 2 سے 3 بار جب آپ کسی کے گھر کو جائیں تو ان کے گھر کا رویہ، ان کا چال چلن، ان کے رہنے کا ماحول، صحن، ساری چیزیں پتہ لگتی. پھر اپنے گھر سے اپنی لڑکی کا رشتہ ان کے گھر بھیجتی. اس طریقے سے یہ کام سارے انجام دیتے تھے. کبھی کسی کے یہاں منجے ہوئے بلا لیں، کبھی کسی کے سانچک ہوئے بلا لیں، کسی کی بچی کو کوئی دیکھنے آ رہا ہے بلا لیں. اس طریقے سے تو اپنے بچوں کے دوستوں میں انویسٹ کریں،
اپنے بچے کون سے دوست بنا رہے ہیں وہ دیکھیں. اپنے بچوں کے دوستوں کی اگر شادی ہے یا ان کے گھر میں کسی کی بھی شادی ہے، جب تک آپ کو کارڈ نہیں آتا ایز اے فیملی، آپ اپنے بچوں کو جانے نہ دیں. یہ دیکھیے کتنا بڑا کلچرل فساد ہو گیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ. جو علماء نے کہا کہ نہیں اس طریقے سے دعوت صرف مختصر لوگ، صرف 4 جنے جا کر لائے، صرف 5 جنے جا کر لائیں. آج میں سوچ رہی ہوں یہ ساری چیزیں تو مجھے اتنی کوفت ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے علماء نے غلط سلط انٹرپریٹیشن سے اسے دین کا حصہ بنا دیا، جبکہ یہ بہت ڈائیورس سوسائٹی تھی. کچھ نہیں کھاتے تھے. جب کیا ہوتا تھا، گلگلے ہوتے تھے، ملیدہ ہوتا تھا، بس پورے روٹیوں کو لے کر ایک جگہ چھوڑ دیتے تھے، شکر ڈالتے تھے. آج بھی مجھے یاد ہے، میں محلوں میں جب شادی ہوتی تھی محلوں میں اور نانی دادی اس میں جاتی تھی تو کیا لاتی تھی، ہاتھ میں پکڑ کے اپنی دستی میں باندھ کر ملیدہ پکڑ کر لاتی تھی. نہیں ان کے بچوں کے یہاں کچھ ہے، ان کے منجے تھے یا سانچک تھے تو بس ایسے ہی جا کر آئے. ضروری نہیں تھا کھانا، مگر کیا ہے ایک دوسرے سے آپس میں میل ملاپ، ایک دوسرے کے کلچرز کو پہچاننا، ایک دوسرے کے دلوں کو جاننا. پھر بھی کہوں گی یہ سارے کے سارے حرام ہیں، مگر جو ہمیں اسلام سے ملتے ہیں وہ سارے تو ٹریڈیشنز شادی سے پہلے فالو کرنے چاہیے. تو اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کس موڑ پہ جا رہی ہے، کس طریقے سے ہمیں آگے پیش آنا ہے. ہمارے بچے کن دوستوں کا سہارا لے رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کن دوستوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈز کیسے، کیونکہ کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اگر آپ ایک بے دین شخص سے اپنے بچے کی دوستی کرا دیں تو پھر آپ کا بچہ کیا ہوگا. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا کہ وہ کس دین پر ہے، اچھا ہے یا برا ہے، کہ کیسا ہے، یا کچھ غلط سلط عادتیں تو نہیں ہیں. جب آپ اس کی ماں سے ملیں گی تو آپ پتہ لگا لے سکتی ہے ایزیلی، جب اس کی فیملی سے ملیں گے تو ایزیلی پتہ لگا سکیں گی. اور پھر ابھی ایک کلچر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی مت کرو، پہلے پڑھاؤ، پھر بعد میں کالج، پھر بعد میں اور پڑھاؤ، پھر بعد میں یونیورسٹی، پھر بعد میں اور پڑھاؤ، پھر بعد میں انٹرنشپ، پھر بعد میں اور پڑھاؤ، اس کے بعد ایم ایس، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹس، ساری ڈگریاں لے لو. اب کیا کرو، اب آپ نے سارا پڑھ لیا تو اب آپ کماؤ. اب آپ نے سارا کما لیا تو پھر آپ جماؤ. پھر آپ سارا جما چکے تو پھر اپنے اڑاؤ، ماؤں پہ اڑاؤ، بہنوں پہ اڑاؤ، مگر شادی مت کرو. دیکھتے دیکھتے کیسا وہ بچہ اس آیت پر عمل کرے گا کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. کیسے؟ ساری تو یونیورسٹیز میں انہیں دیکھ لیا، ساری تو کالجز میں اس نے لڑکیوں کو دیکھ لیا، اور پھر روڈوں پہ، بورڈنگز پہ، بل بورڈز پہ ساری لڑکیاں ہیں. سب کو دیکھ لے کر یہ ایک بھٹا ہو جاتا ہے. پھر جب کماؤ اور جماؤ، پھر بناؤ، پھر خرچ کرو. اب جب لے کر آتے ہیں ایک لڑکی کو 30-32 سال میں، تو یہ لڑکا پیار کم اس سے حکومت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ٹیچر نے اس پہ حکومت چلائی، پھر دیکھا ماسٹر نے حکومت چلائی، پھر دیکھا پرنسپل نے اس پر حکومت چلائی، پھر دیکھا اس نے یونیورسٹیز پہ اس پہ حکومت چلی، پھر دیکھا اس نے باس نے اس پر حکومت چلائی، پھر دیکھا کہ اس کے کولیگز نے اس پر حکومت چلائی، بزنس کے پارٹنرز نے اس پہ حکومت چلائی. پھر ناٹ ٹو بی فارگوٹن خود اس کے ماں باپ نے، اس کے گھر والوں نے اتنی زیادہ اس کے اوپر حکومت چلا دی کہ زندگی بھر وہ ایک کیا کہتے ہیں کٹ پتلی کے جیسا ہو گیا ہے، ایک پپٹ کے جیسا ہو گیا ہے. اب وہ حکومت اگر کسی پہ چلائے گا تو وہ اپنی بیوی پر چلائے گا. اب جو طلاقیں ہو رہی ہیں، جو ڈیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ کن عمروں میں بڑھ رہے ہیں، کن عمروں میں. 30-32 شادی کر لیے، بس نئی نبی چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری حکومت دیکھ کر اب وہ حکومت چلائے گا تو صرف اپنی بیوی پر چلائے گا. اور وہ بیوی کیا کرے گی؟ نہیں مجھے یہ نہیں سہنا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کون سے ہے کہ ظلم کرنے سے زیادہ سہنے والا گنہگار ہوتا ہے.
تو اب وہ کیوں یہ ظلم سہے گی؟ اب وہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ تم بھی اتنا پڑھے تو میں بھی اتنا پڑھی، پھر تم بھی مونڈے سے مونڈا تو پھر میں بھی کندھے سے کندھا، تو تم بھی ایکول تو میں بھی ایکول، تو پھر اسے کیسے سمجھ میں آئے گا یہ الرجال قوامون علی النساء؟ اس کو یہ بات بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ اس نے تو کبھی یہ پڑھا ہی نہیں۔ دونوں یونیورسٹیز گئے، دونوں کالجز گئے، دونوں انٹرنشپ ساتھ میں کرے، دونوں ایکولی پڑھے لکھے ہیں، دونوں نے پوری زندگی کے مزے لے کر آرام سے جب بڑھاپے میں شادی کی 30-32 سال کی عمر میں، اب دونوں ایک دوسرے پہ حکومت چلاتے ہیں اور اس طریقے سے گھر پھر نہیں نپتے۔ قصوروار کون تھی؟ بچپنے سے لے کر یہ شادی کے مرحلے اور آگے کے مرحلے میں بھی یہ قصوروار یہ ماں ہے کہ اس نے پہلے سے ہی غلط انتخاب کیے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ اس کے بالوں کا خیال نہیں، اس کے کپڑوں کا خیال نہیں، اس کی داڑھی کا خیال نہیں، اس کی بائک کا خیال نہیں، اس کی کار کا خیال نہیں، اس کے دوستوں کا خیال نہیں، اس کے کھانے پینے کے عادات کا خیال نہیں، اس کے رات میں دیر سے آنے کا خیال نہیں۔ جو یہ مائیں سارے خیال نہیں رکھی نا، تو آج وہ روئیں کہ 20 سال 30 سال کے بعد میں یہ ساری امت کو انہوں نے کیا چیز دی؟ نکھٹو، نالائق، بدتمیز لڑکے جو نکڑوں پہ چوراہے پہ ٹھہر کے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں، جو نہیں چھیڑتے تو پھر وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سیک لیتے ہیں، آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، فونوں میں جا کے غلط غیر چیز دیکھتے ہیں۔ یہ فون بھی آپ نہیں دلایا، آپ اس پہ پیرنٹل کنٹرول نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کہ آپ نے انہیں کچھ دیکھو بھائی سب کر لو، ہر چیز جائز ہے، صرف جب میں کہوں جب شادی کر لینا پورے سماج کے سامنے پھر میرا نام بہت اونچا ہو جائے گا۔ یہی بات ہے نا، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ رول ماؤں نے پلے کیا ہے دنیا کو خراب کرنے کا، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو برباد کرنے کا، یہ رول ماؤں نے پلے کیا ہے۔ رات بھر یہ شادیوں میں رہتے ہیں، شادی میں دولہا آ رہا ہے 12 بجے، پھر آیا تو بینڈ باجے کے ساتھ، مرفے کے ساتھ، پھر آپ کے بیٹے ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اچکتے ہیں، ڈف تو نہیں کہوں گی، مرفا بجاتے ہیں، پیانو بجاتے ہیں، سب کرتے ہیں، 3 مار پہ ناچتے ہیں، رات کو ایک کرتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں۔ اتنی عیاشی کی عادت آپ نے کہاں سے ڈالی؟ نعوذ باللہ۔ ہماری تو نسلیں دین پر ہے، توحید پرست ہے، ہم اپنے آپ کو کس جماعتوں سے منسلک کرتے ہیں؟ اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، حنفی، کس طریقے سے سنی ہم اپنے آپ کو مسلکوں میں ڈالتے ہیں۔ پھر ہم جب دیکھیں تو اتنے گھٹیا کیسے ہو جاتے ہیں ہماری سوچ کہ ہمارے بچے آدھی رات صبح تک مرفوں پہ ناچ رہے ہیں، اس طریقے کے کھانے کھا رہے ہیں، اس طریقے کی شادیوں میں جا رہے ہیں۔ جب مائیں سٹینڈ لیں گی اور کہیں گی کہ آج سے تمہاری شادیوں میں جانا بند ہے، 50% ہماری زندگی کی تباہی ختم ہو چکی ہے۔ 50% جو ہماری زندگی تباہ ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی، 50% ہم پروگریس کریں گے انشاءاللہ، جب ہماری مائیں سٹینڈ لیں اور بچوں کو یہ شادی کلچر سے روکیں۔ اس پہ بھی بہت ایکسٹریمزم ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے۔ جب شادی کلچر سے روکتے، لوگوں کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے شادی مسجد میں ہونا، شادی میں ایک کھانا ایک میٹھا ہونا، شادی بولے تو ایک بہت ہی پھٹی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ شادی اور میت میں تو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کسی کے گھر کے اندر 4 جنے جیسا میت میں گھس جاتے ہیں، ویسے 4 جنے شادی میں گھس گئے، بس یہی شادی ہو گئی۔ یہ علماؤں نے بہت ہی غلط طریقے سے ہمارے دماغوں میں برین واشنگ، برین فیڈنگ کر کے چھوڑ دیا ہے کہ شادی ہو بس گھر میں جاؤ، 4 لوگ جانا ہے، لڑکی کو لے کر آنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس طریقے سے پرورش ہوئی ہے، لڑکی اتنی بوجھ ہے ہماری لڑکی کہ ہم اس طریقے سے اسے رخصت کر دیں، نہ کوئی خوشی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیوں میں خوشیوں کا اظہار کرو، بخالت سے، بخل سے روکا ہے، اور بخیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کالر سے، اس کی گردن سے پکڑ کر جہنم میں لے کر جا کر ڈالیں گے۔ آپ کی لڑکی کی رخصتی ہے، آپ کی لڑکی کی وداعی ہے، آپ کی لڑکی کی شادی ہے، آپ کو پورا حق ہے، جو چاہے آپ کریں۔
ہاں میں یہ سمجھتی ہوں اسے بہت ہی بری طریقے سے ہماری سوسائٹی نے لے لیا ہے، بہت ہی بری طریقے سے اسے پریزنٹ کرتے ہیں، جیسا شادی کا کھانا ہے، پھر ایک بڑا شادی ہال ہے، پھر بعد میں اتنے ہزار آدمی کو کھلاؤ، اتنے لوگوں کو کھلاؤ، پھر ایک جہیز کی وہ الگ لعنت ہے، یہ ساری چیزیں۔ مگر جب آپ دیکھیں گے کہ ہماری جنت کی خواتین کی سردار کون ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں کیا کریں، ان کی شادی کس طریقے سے ہوئی؟ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں میں سے کسی ایک بھی بیٹی کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد میں کیا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا مسجد میں کیا؟ آج کیوں ہمارے علماؤں کے منبر سے یہ باتیں عام ہو رہی ہیں کہ مسجد میں نکاح کرو، مسجد سے ودا کرو؟ سوچنے کی بات ہے، مسجد میں ساری خواتین اگر ہے کتنی ہوگی؟ پھوپھویں ہوں گی؟ اس طریقے سے تو ٹوٹ اور فساد مچ رہی ہے، اس طریقے سے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ جائیں گے؟ نہیں بھائی بس 4 لوگ جائیں گے، چار جا کر لے کر آئیں گے، تو بس خاندان آپ کا اتنا ہی تھا، اتنا ہی خاندان تھا۔ دیکھیے جہاں پہ میت ہوگی اور جہاں پہ شادی ہوگی وہاں تو اڑوس پڑوس ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پہ چاچی بھی ہوگی، مامی بھی ہوگی، پھوپھو بھی ہوگی، خالہ بھی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اگر لڑکے کی ہے تو وہ لڑکی کی بھی ہوگی۔ یہ بات کیسے آپ کہہ دے سکتے ہیں کہ لڑکی کی چاچی نہ آئے، ماموں نہ آئے، پھپھا نہ آئے، خالو نہ آئے، لڑکے کے ماموں نہ آئے، چاچا نہ آئے، پھپھا نہ آئے، خالو نہ آئے؟ اس طریقے سے تو ہم فساد کر رہے ہیں، اس طریقے سے ہم فساد کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں نہ ہونے کے لیے مسجد کا نام لے لیے، کیونکہ کہ یہ سارے لوگوں کو بلاؤ نہیں، سارے لوگوں کو جماؤ نہیں، پھر یہ سارے لوگ آئیں گے تو سارے لوگ کھائیں گے، تو کتنا کھائیں گے؟ اتنے آپ بخیل ہیں، اتنے بخیل ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مت بلائیے، لاکھوں لوگوں کو مت بلائیے، کسی کو کھلائیے بھی مت، مگر اپنے گھر میں جب ہماری شہزادی رخصت ہو رہی ہے تو اس کے لیے چھوٹے پروپیگنڈے نہ بنائیں کہ مسجد میں، کیونکہ کی سنت ہے، مسجد میں نکاح کرنا سنت نہیں ہے۔ یہ کھڑا ہے علماء نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد سے نہیں کیا، ان کی رخصتی مسجد سے نہیں کی۔ سوچنے کی بات ہے، کتنی ساری آپ خواتین کو بلائیں گے تو وہ رخصت تو اپنی لڑکی کو مسجد سے ہی کریں گی نا، تو کتنی ایسی خواتین ہیں جنہیں حیض کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس وقت کتنی خواتین نہیں آ سکتی، تو پھر بھی وہ شادی کے واسطے اگر مسجد میں آئے تو اس کے گنہگار کون ہیں؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز تمہاری کھو بھی جائے تو مسجد میں اس کا اعلان مت کرو، تو وہاں پہ وہ نکاح کریں گے، تو وہاں پہ نکاح کا اعلان کریں گے؟ سراسر غلط بات ہے، حدیث کے خلاف علماء نے کیا ہے، حدیث کے خلاف علماء نے ہمیں بھٹکایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں غلط تعلیم دی ہے دین کے نام پر۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے، شدت پسندی ہمارا دین نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر کا کھانا نہیں، لڑکی کے کپڑے نہیں، لڑکی کے کچھ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، لیے تو اس کو جلا دو، اس کو آگ لگا دو، یہ لعنت ہے، وہ لعنت ہے، جہیز لعنت ہے۔ جب اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے، ریلیجن بھی کنڈیم کرتا ہے، اینڈ سوسائٹی بھی اسے کنڈیم کرتی ہے، اور کرنا چاہیے قیامت تک، یہ حرام ہے۔ مگر اس کا بہت ہی اپوزٹ مطلب یہ لے لیا گیا ہے کہ شادی اگر ہوگی تو مسجد میں ہوگی، جو کہ سنت کے خلاف ہے، سراسر سنت کے خلاف ہے۔ پھر گھر میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے، اگر گھر میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے تو پھر شادی ہال میں آئیں گے۔ اگر شادی ہال میں، جیسا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، شادی ہال میں اگر آپ شادی کر لیتے تو اس طریقے سے کیجئے کہ آپ کو سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم ڈے شادی کی، یعنی سیم ڈے نکاح کیا، اور اسی دن آپ نے صرف خلوت ہوئی، لڑکا لڑکی 2 منٹ علیحدہ تھے، پھر اس کے بعد میں آپ نے ولیمہ کر دیا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نکاح کیا تھا، اور بہت سارے صحابہ کو اس طریقے پر عمل ملتا ہے، تو اس طریقے سے کیے۔ جب آپ لڑکی والوں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، کچھ نہیں جانا چاہتا، بسم اللہ کیجیے، ایسا اس طریقے سے کر کے بتائیے، ایک ہی دن میں سب
بالکل نہ آپ کے لڑکی والوں کی شادی کا کچھ خرچہ آئے گا، نہ کھانے کا خرچہ آئے گا، نہ ہال کا خرچہ آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، اور آپ پوری سنتوں پر عمل کر سکیں گے۔ مگر جب آپ یہ 2 دن کا کانسیپٹ رکھیں گے تو آپ کو لڑکی والوں پر بار ڈالنا ہی ہوگا تو پھر آپ سوچیں، اور اگر وہ بار لینے کے لائق ہے تو لے سکیں گے، نہیں لینے کے لائق ہے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ مگر پھر اتنے سارے لوگوں کو جا کر آپ کو لڑکی کو لانا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نانی نہ آئے، دادی نہ آئے، پھوپھو نہ آئے، چاچی نہ آئے، یہ تو آپ لڑا رہے ہیں نا۔ علماؤں کا کیا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اولم ولو بشۃ، ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ شادی کی ایک فیسٹ بتائی، ایک کلچر بتایا، ایک ٹریڈیشن بتایا کہ سوسائٹی پوری آپس میں، کمیونٹی پوری آپس میں آ کے ملتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جیسا سب فیونرل میں، جنازے میں سب ایک جگہ آ کر ملتے ہیں، ویسے ہی شادی میں سب ایک جگہ آ کر ملتے ہیں۔ تو علماء نے ہمارے کیا کر دیا یہاں پہ کٹ کر دو، وہاں پہ کٹ کر دو، یہاں کا کھانا حرام، وہاں کا پینا حرام، یہاں کا ایسا حرام۔ میں بالکل اگینسٹ ہوں لڑکی کے گھر کے کھانے کے، میں بالکل اگینسٹ ہوں یہ ساری چیزوں کے، مگر اسے شدت پسندی نہ بنائیں۔ اگر آپ لڑکی کو گھر لانے جا رہے ہیں، اگر وہ خوشی میں اگر آپ کو کچھ کھلا دیں، یا آپ کو کچھ جوس پلا دے، یا روح افزا پلا دے، یا فینٹا پلا دے، یا ٹینگ پلا دے، اگر آپ کا وہ پینا حرام ہے، بتائیے، آپ دلیل دیجئے کہ کہاں پر حرام ہے۔ یہ چال علماء نے چلی ہے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی۔ آپ اب اٹھ جائیے، اب سوچیے، اب سمجھیں۔ میں آج بار بار علماء کے بارے میں کہہ رہی ہوں، یہ علماء سو ہے، علماء حق آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا دور جب آئے گا تو صرف دین زبانوں تک رہ جائے گا، حلق میں نہیں جائے گا، اور آخرت میں جب جہنم کا انوگریشن ہوگا تو سب میں پہلے وہ عالم ہوگا جو لوگوں کو بتاتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، جو لوگوں میں غلط باتوں کو عام کرتا تھا، وہی یہ ربن کاٹے گا، وہی انوگریشن کرے گا، وہی قدم پہلے رکھے گا جہنم میں۔ عالم یہ ہے، علماؤں کی عزت کرنی چاہیے، علماؤں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ کہ العلماء وراثت الانبیاء۔ تو سوچئے سچی میں کہ آپ انبیاء کے وارث ہیں، جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، ایک میٹھے کا اور ایک کھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پہ ملٹیپل چیزیں تھیں، پنیر تھی، چیز تھی، آلوز تھے، زیتون جیسے سے کہتے ہیں، زیتون کا تیل بھی تھا، خشک زیتون بھی تھے، اور کچے زیتون بھی تھے، کھجوریں تھیں ہما قسم کی، ستو تھا، بہت سارے۔ اور آج ہم جو کھانے رکھ رہے ہیں، یہ بات اور ہے کہ ہم اسراف بہت زیادہ کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں کہ جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے۔ مگر معتدل رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، 11-12 بجے اپنی شادی کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں، سیم ڈے نکاح، سیم ڈے ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑکی والوں پر آپ بوجھ نہ ڈالیں، آپ نکاح کر دو، اس کے بعد میں آپ کی طرف سے پورا ولیمہ دے دو، 1 روپے کا بھی آپ کی لڑکی والوں پہ خرچہ نہیں گرے گا۔ مگر یہ کہنا کہ 2 دن کریں گے پھر مسجد میں آؤ، یہ بات علماء نے یہاں پر غلط کر دی۔ میں یہ بات آپ کو کیوں لا رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کو ایک جگہ، ایک سیٹ دلانا چاہ رہی ہوں، ایک سٹیج بنانا چاہ رہی ہوں، جب میں آپ کو یہ بات پہ لے کر آؤں کہ ہمارے علماء اکرام سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ زندگی بھر انہوں نے کیا کہا؟ آمین سری یا جہر، آمین بالجہر، آواز سے پڑھیں آمین یا خاموشی سے آمین پڑھیں، یہ بات پہ لڑائی۔ ہاتھ سینے پہ باندھیں یا ناف کے نیچے یا پیٹ پہ، یہ بات پہ لڑائی۔ رفع دین کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں، یہ بات پہ لڑائی۔ تشہد میں انگلی اٹھائیں، ہلائیں یا نہ ہلائیں، یہ بات پہ لڑائی۔ یہ جنازے کو لے کر گئے، اس کے بعد میں دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ بات پر لڑائی۔ یہ ساری لڑائی 4 شادیوں کے اس پہ، 4 شادیاں سنت ہے، کرنا ضروری ہے، یہ بات پر اکسایا۔
اور شادی کے بعد لڑکے کو اور لڑکی کو الگ رکھ دو، ان لوگوں کو الگ کر دو، یہ بات بتایا۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ بتایا۔ جبکہ ایک پورا سورہ نازل ہو گیا ہے اس پر، جسے سورہ الحجرات کہتے ہیں۔ پڑھے قرآن، پڑھیں، جب سمجھ میں آئے گا۔ جوائنٹ فیملی یہ ہے نا کہ آپ کے شوہر کے تمام رشتہ دار آپ کے ساتھ رہے گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج مطہرات آپ کے ساتھ حجروں میں رہتی تھی، ایک کے بازو کے ایک حجرہ ہے۔ جب آپ مدینے کی زیارت کو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو عمرہ بار بار بلائے، حج بار بار بلائے، اور مسجد نبوی مدینہ منورہ کی زیارت بار بار کرائے۔ جب آپ دیکھیں گے لائن سے پورے آپ کے ازواج کے حجرے ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس طریقے کے چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈال کر ہمارے معاشرے کو پہلے کاٹا، پھر توڑا، پھر پھاڑا، اب ڈائسیکشن کر رہے ہیں اس کا۔ میرا مدعا کہاں پر آ رہا ہے آپ یہ دیکھیے۔ جب یہ کہے کہ 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، آپ سینیریو دیکھیں، 4 شادیاں جائز کس طریقے سے ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس وجوہات پہ شادیاں کی۔ حرام نہیں ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، کرنا چاہیے، مگر کس سینیریو میں کی یہ دیکھیے آپ۔ اور آج کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اسے پیش کر رہے ہیں۔ مرد ہو تو وہ کہے گا کہ میری 4 شادیاں کرنا ہے، عورت ہوگی تو یہ کرنا ہے کہ مجھے ساس سسروں کے ساتھ نہیں رہنا، الگ رہنا ہے۔ عورت کی خواہش الگ رہنے کی، مرد کی خواہش 4 شادیوں کی۔ یہ اس طریقے سے امت کو علماء نے بانٹ دیا ہے، توڑ دیا ہے، کاٹ دیا ہے۔ آج یقین مانے نہ مانے نفرت آ رہی ہے، نفرت آ رہی ہے، کیونکہ کہ اتنا بڑا مدعا اگر کورٹ نے بین کر دیا حجاب، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے یہ ساری شادی کلچر، سارے بچوں کا کلچر، یہ ساری پرورش لے کر آپ کے سامنے اس مدعے کو رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ ساری تباہیوں کے ذمہ دار ہمارے علماء اکرام ہے، جس نے دین تو پڑھا تھا مگر اس طریقے سے دین ہمیں نہیں بتلایا۔ ہم صرف رفع دین میں، سینے پہ ہاتھ میں، جہر میں، سری میں، آمین آواز سے پڑھیں، خاموشی سے پڑھیں، سجدہ ایسا کریں، ایسے کریں رکوع، یہی اس میں ساری چیزوں میں الجھا دیا۔ جنازے پر دعا کریں یا نہ کریں، اور پھر شادی میں کس کو بلائیں نہ بلائیں، اور پھر کچھ لڑکی کے پاس سے اگر 2 جوڑے کپڑے لے، 3 جوڑے کپڑے لیے تو یہ حرام ہو جائے گا، اس کو کاڑی کھینچ کے آگ لگا دینا ہے، پھر ہم ایسا نہیں کرنا ہے۔ پھر اگر ان کے گھر میں جا کر آپ ایک جوس بھی پیتے ہیں تو یہ بھی، اس پہ بھی حرام کے فتوے۔ یہ اگر ساری چیزیں علماء نے کر دی، کس وجہ سے؟ تاکہ امت یہ ساری چیزیں لڑے، اور جو مین کام ہے، جو مقصد ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اس طریقے کے آیتوں پہ تو کوئی بھی نہ اترا، نہ کسی نے اس پر بات کی۔ تو سوچئے، جتنی ساری میں نے پچھلی باتیں کی ہے، کیا قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اس سے کوئی قول، کوئی فعل ملتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کی، آپ دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ مسجد میں وہ شادی نہیں ہوئی تھی۔ پھر کیا وجہ سے علماء اکرام آتے تھے؟ جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی شہزادی، ان سے بڑی ہماری بیٹیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بڑی دنیا میں کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ وہ کہاں، ہم کہاں؟ جب ان کا نہیں ہو رہا ہے ویسا تو ہمارا، ہم ان سے بڑی ہیں کہ ہم مسجدوں میں جا کر شادی کریں؟ ولیمے میں ایک کھانا اور ایک مٹھا، سنت کے خلاف اس طریقے سے شادی ہوگی؟ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ تھوڑے چنے، بٹانے یا مرمرے، 2 کھجور دے دو، حالانکہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی کیا ہے
یہ بھی دلیل ملتی ہے، مگر حدیث جو لے کر آئے ولیمے کے ضمن میں اولیم ولو بشتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کیوں نہ ہو، یعنی بکری کا گوشت تو بڑا ہوگا نا، بہت زیادہ ہوگا نا، کلوؤں میں نکلتا ہوگا نا، تو ایک پورے سماج، ایک چھوٹی سوسائٹی، ایک آپ کی چھوٹی گلی، آپ کا محلہ، آپ کے رشتہ دار آ کر اس میں سے کھائیں، یہ وجہ تھی ولیمے کے پیچھے کہ اتنے لوگ کھائیں، کھانا وہاں پہ مقصود تھا۔ اب وہ فقہی ایشو ہے کہ آپ ایک کو کھلائیں یا آپ بالکل نہ کھلائیں، اور پھر تو بات سنت ہے نا، فرض کہاں بتا دی، فرض تو نہیں بتائی تھی نا، اور ویسے ہی پھر 4 شادیاں بھی سنت ہے، فرض تو نہیں تھا نا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 سے پڑھیے، آپ آگے تک پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جب جو غزوہ پیش آیا تھا اس کے بعد میں جتنے ساری عورتیں بیوہ ہو گئے، کیونکہ صحابہ کا انتقال ہو گیا تھا، بہت زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو گھر میں بیوہ مائیں، بہنیں، یتیم بچیاں پڑی تھی، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اگر تم یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو اپنے واسطے کر لو 2 3 یا 4 یہ شادیاں کر لو۔ یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ اتنی ساری یتیم ہو گئی تھی، اتنی ساری بیوہ ہو گئی تھی، تو ان لوگوں سے شادی کے واسطے یہاں پر یہ آیت اس سیناریو، اس پس منظر میں آئی ہے، اور آج کے جو علماؤں کا بات ہے، جو درس ہے، اس کے پس منظر میں نہیں آئی۔ آج کون کس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے شادی کر رہا ہے اس طریقے سے؟ تم نے 2 کی تو میں 3 کروں گا، تم نے 3 کی تو میں 4، ایک دوسرے کو کمپٹیشن میں۔ ہر عالم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، 2 3 4 تو آسانی سے ہے، مگر اس کے بعد کی آیت، اگر تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ گارنٹی سے کہوں گی میں کہ عدل نہیں کر سکتے ہیں، عدل نہیں کر سکتے، اور آج کی حالات میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے علماؤں کا یہی ہے طرز عمل، اور بہت سارے علماؤں کو جانتی ہوں یہ چیزوں میں کہ 2 3 4 کر لے کر ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس ان کی بیویوں کا نعرہ، آپ کے ماں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، الگ رہنا ہے، کیونکہ اسلام میں، شریعت میں الگ رہنے کا ہے، الگ کی اجازت ہے، اور شریعت میں شادی کرتے بچے کو الگ کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ کو شادی کے بعد میں بچے کو الگ ہی کرنا تھا تو آپ یتیم خانے سے اٹھاتے بچے کو، یتیم بچے سے شادی کرتے کہ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے دادا دادی، اس کے رشتہ دار فری میں نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ اس کے ماما مامی، چاچا چاچی، پھوپھا پھوپھی کوئی نہیں آتے۔ آپ کا پردہ آپ کی جگہ رکھے، پردہ کرنا فرض ہے۔ الحم والموت، دیور موت ہے، دیور سے پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی دیور ہے پردہ کرنا ہے ان لوگوں سے، مگر اس کے برعکس بھی اچھی طریقے سے نقاب کرتے ہوئے، پردہ کرتے ہوئے، پورے سطر کو اپنے ڈھانک کر ایک عورت، ایک خاتون خانہ اپنے گھر کو چلا سکتی ہیں۔ جوائنٹ فیملیز میں کیا ہم نے ہماری ماؤں کو نہیں دیکھا؟ کیا عزت دار زندگی انہوں نے نہیں گزاری؟ 7 بھائی، 8 بھائی، 10 بھائی، کھانا پکا کر ٹیبل پر رکھ کر چلے جاتی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے، میری ساری مامیاں میری نانی کی زیر نگرانی پورا کھانا پکانا، ایک کا کام تھا کاٹنا، ایک کا کام تھا گوندنا، ایک کا کام تھا پکانا، ایک کا کام تھا ٹیبل پر لگانا، پھر دوسرے دن دوسروں کی الگ الگ ایسی ڈیوٹی، ایک پکائے گی، ایک کاٹے گی، ایک بھنے گی، اور ایک ٹیبل پہ لگے گی، پھر تیسرے دن ایسی ڈیوٹیز آگے پیچھے ہوتے ہوتے ایک عورت، میری نانی، الحمدللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، الحمدللہ، وہ اپنے پورے 6 بہوؤں کو ایک چھت کے نیچے بچوں کے ساتھ رکھتی تھی، اپنی زیر نگرانی۔ کوئی بھی، میرے ماما نے آج تک میری دوسری مامی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، نہ انہیں پتہ بھی ہے کہ کس سے یہ بھائی کی شادی ہوئی، وہ خاتون دکھتی کیسے ہے، رہتے ایک گھر میں ہے۔ وہ زمانے کی ان پڑھ خاتون، ان پڑھ، اسکول جو کبھی نہیں گئی، قرآن حدیث کا زیادہ علم تھا نہیں، بس قرآن پڑھ لیتی تھی۔ اور آج تو ہم حدیثوں کے، قرآن کے پوچھے مت نے، ایک نہیں دوسرا کورس، دوسرا نہیں تیسرا کورس، تیسرا نہیں چوتھا کورس، پھر فقہ کا کورس، پھر اس کا کورس، پھر حدیث کا کورس، پھر شریعت کا کورس، پھر دور شریعہ کا کورس۔ اتنی ساری شریعت ہم نے لے لی، مگر ہماری شریعت ہے کہاں؟ رونا تو مجھے اب آ رہا ہے کہ ہماری شریعت کہاں ہے؟
ज़िंदगी भर तो 4 शादियाँ, अलग होके रहना और ये सारी चीज़ें, उंगली नहीं हिलाना, यहाँ हाथ बांधना, आमीन बिल जहर, इस तरीक़े से तो उलमाओं ने उम्मत को बांट दिया है। अहले हदीस सुन्नत वल जमात की मस्जिद में ना आए, सुन्नत वल जमात अहले हदीस की मस्जिद में ना आए, ये सारी तरीक़े से तफ़र्रक़ा फैला दिया। और उसमें मेन जो मुद्दा था, जैसा हमारी औरतों के हिजाब का, मैं आज आप सबसे बात करती हूँ कि मेरे असल मुद्दे पर आई हूँ आज, जिस वजह से इस दर्स का आगाज़ किया है मैंने, कि ये हिजाब लफ्ज़ कहाँ से आया, जबकि पूरी कुरान में आपको हिजाब अपने आप को कवर करने के सिनारियों में, या औरत के पर्दे, बुरखे, नक़ाब, या उसकी स्क्रीनिंग के सिनारियों में नहीं आता। तो ये हिजाब लफ्ज़ कहाँ से आया? ये हिजाब लफ्ज़ अमेरिका, यूएसए के लिबरल मुस्लिम्स और तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिबरल मुस्लिम्स जो फेमिनिस्ट है, उन्होंने ये लफ्ज़ निकाला, ईजाद किया जानबूझकर। ये घड़ी साजिश थी सो कॉल स्कॉलर्स की, मगर ये हमारे इंडियन स्कॉलर्स कहना भूल गए कि ये हिजाब क्या है। अच्छा चलो, ख़वातीन सर पे ओढ़ ले रही ना, तो ठीक है ये हिजाब 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 हिजाब। और उन्हें क्या क्या, नूर में घर का हिजाब, अहज़ाब में बाहर का हिजाब। इस तरीके से इंटरप्रेट किया है चीज़ों को। नूर में आप घर पे अपने सीनों पे अपनी ओढ़नियों को ढांकेंगे, ये नूर है, ये घर में करेंगे। और बाहर क्या करेंगे, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन, वहाँ पे खुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, नूर में खुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने खिमारें डाल लो अपने सर पर, जैसे कि अपने सीने कवर हो जाएं। ये कहते हैं घर का पर्दा है। और युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, ये बाहर जाते हुए पर्दा है। किस तरीक़े के इंटरप्रिटेशंस कर दिए उलमा ने, और इसे एक हिजाब की शक्ल दे दी, जबकि यकीन माने हिजाब का वर्ड एक लिबरल दुनिया का वर्ड है, फेमिनिस्ट वर्ड है ये। अब आप गूगल करें जाके, व्हाट इज़ हिजाब, हिजाब इज़ अ हेड कवर। सोचने की बात है। तो फिर हिजाब हो रहा किससे है? आपके सर और आपके ऊपर के कपड़े से, यानी आपके बाल हिजाब में है। बाल को किससे हिजाब है? किससे बाल को हिजाब है? अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह। किस तरीके से इंटरप्रेट किया है हमने। अब लाल हिजाब, ब्लू हिजाब, पिंक हिजाब, शिमर हिजाब, गोल्डन हिजाब, क्रेप हिजाब, और फिर क्या है, शिफॉन का हिजाब, और क्या बोल सकते, टिश्यू का हिजाब, शिमर का हिजाब, गोल्डन हिजाब, सैटिन का हिजाब, टिश्यू का हिजाब, ये सारे हिजाब ये हमारी ख़वातीन को हम ला के देते हैं। एंड आई नो सो कॉल्ड उलेमा अपनी बीवियों को ये हिजाब ख़रीद के ला कर देते हैं कि बीबी रानी आप ये पहने, आप डॉटर ऑफ इस्लाम हैं, आप दीन की शहज़ादी है, आप प्रिंसेस है, आपको शादी में जाना है तो आप ये गोल्डन शिमर वाला हिजाब पहन कर शादी में जाएंगी। ये उलेमा कर रहे हैं और आम लोग भी कर रहे हैं। तो बात ये है कि क्या ये हिजाब है? हिजाब का एक पहले मैचिंग सेंटर रहता था, जहाँ पे शर्ट शलवार की ओढ़नी लेते थे, अंदर की लाइनिंग लेने जाते थे, पेटीकोट लेने जाते थे, फॉल लेने जाते थे, साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज़ लेने जाते थे। और आज मैचिंग सेंटर हिजाब के हो रहे हैं। ड्रेस लेकर ओढ़नी से मैच कर रहे हैं, साड़ी से मैच कर रहे हैं। हाफ स्लीव्स की तो साड़ी है, हाफ स्लीव्स का ड्रेस है, ऊपर बीबी रानी के सर पे हिजाब है, शिमर का हिजाब, शिफॉन का हिजाब, ट्रांसपेरेंट हिजाब, लेस का हिजाब, नेट का हिजाब, नगों का हिजाब, पर्ल्स का हिजाब, सब हिजाब है। मगर किससे है हिजाब? आखिर है किससे? बचपन में मुझे शायरी का बहुत शौक़ था, तो मैं जब डीप शायरी पढ़ती थी, शायरी देखती थी, सुनती थी और पढ़ती थी, तो उसमें हिजाब लफ्ज़ बहुत बार इस्तेमाल होता था। तो मुझे जब से पता है कि ये हिजाब जो है वो आपसे मैंने मुलाकात की थी हिजाब की ओट से, आजकल आप मुझसे हिजाब कर रहे हैं, यानी बिल्कुल आप और मेरे बीच में पर्दा है। वो हिजाब की ओट में हायल हो गए, इस तरीके की शायरी। और आज ऑपोजिट सिनेरियो, टोटली ऑपोजिट, टोटली। किससे छुपा रहा है हिजाब? इंसान को ये हिजाब किससे छुपा रहा है? बाल।
نئے خواتین اپنے بالوں کو گھڑ میں رکھنے کے لیے، کنگھی نہ کرنے کے لیے، شیمپو نہ کرنے کے لیے، بالوں کو اچھے طریقے سے نہ جمانے کے لیے لیزینس میں حجاب کر رہی ہیں۔ آئی ہیو سین، شادیوں میں جا کر آپ خالی کسی ایک عورت کو کہہ دیں کہ ذرا آپ کا حجاب کھل کر بتائیں، لگ پتہ جائے گا آپ کو کہ اس نے اپنے بال بھی نہیں بنائے ہیں صبح سے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، اس طریقے کا ہمارا عیدی پنا ہے، اور اس طریقے کی سنگت میں آج ہم دنیا کو کیا نام دے رہے ہیں۔ آج وہی ہمارے غیر مسلم بھائی، نان مسلم بھائی بہن 4 بجے رات سے نیند نشار کرتے ہیں، اٹھتے گھر کے باہر پانی ڈالتے ہیں، نہاتے ہیں، جھاڑوں کو پانی، گھر کے باہر پانی، پورے گھر کو جھاڑو صفائیت صاف کر کے، اپنے آپ کو صاف کر کے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے دے، دین کی توفیق دے دے، کفر ہے ان کا، ان کے بھگوان کی پوجا کر لیں گے، 4 اگربتیاں جلائیں گے، جلدی سے کھانا پکائیں گے، 7 بجے سے سیٹیاں بجتی ہیں کوکر کی، اس کے بعد میں اپنے شوہر کو اٹھا کر کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں انہیں دفتر کے لیے روانہ بھی کر دیتے ہیں۔ آج ہماری مسلم خواتین، آج اڈلی لا لو، آج ڈوسا لا لو، 4 لا لو، بچے 2 کھا رہے ہیں، بس نہیں ہو رہا، چھوٹے چھوٹے ڈال رہا، ہتھیلیوں کے اتنے چیلے ہیں، پوری بہت چھوٹی تھی، یہاں سے نکو لاؤ، وہ ہوٹل کا اچھا ہے، کیا کرو معلوم، نہاری لا لو، اس کے ساتھ شیرمال لا لو، ٹھیک ہے؟ ارے ویسا نہیں تو وہ پوریاں بڑے بڑے دے رہا کرتے انہیں، کل آپا فون کرے تھے، وہ ہے پوریاں کھا لیں گے، لقمیاں لا لو، کلچے لا لو، نانا لا لو، سب لا لو، اور میں عیدی کنڈے کے ویسا زندگی بھر لوٹوں گی، پھر پورے برتنہ جماؤں گی، آج سارا دن وہ برتنہ نہیں دھوں گی، نہ جھاڑو دوں گی، نہ بیڈ شیٹ بچھاؤں گی، نہ میری اولاد کو دیکھوں گی، نہ ان کی اچھی ڈھنگ سے پرورش کروں گی، نہ پھر ان کا ہوم ورک کراؤں گی، نہ پھر ان کی گندگی کو صاف کروں گی، نہ خود کو صاف کر لوں گی، نہ آپ کے گھر کو صاف کروں گی۔ آپ پھر میرے ساتھ ایسے رہنا معلوم، شام میں آپا بلائے، ان کی بیٹی کی رسم ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، اب وہ حجاب کا میچنگ لا لو، اس کے پنس لا لو، وہ لاک والا سسٹم کا آیا کرتے وہ حجاب کا، اس کے اوپر پھول کا پن لا لو، وہ لگا کے اپنے کو جانا ہے، اور یہ زنخے میں کہوں گی، مرد نہیں، زنخے جا رہے ہیں بازار میں یہ ساری چیزیں لانے، جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ حجاب نہیں ہے۔ اب کون جائے گا، جب یہ بات کورٹ میں چلے گئی تو کون جائے گا کہنے کے قرآن میں حجاب نہیں جلباب اور خمار ہے؟ شرم کھا کے بولیے، دل پہ ہاتھ لگا کے بولیے، اس سے پہلے اس کا نام بھی آپ کو پتا تھا؟ کون جائے گا جلباب کے بارے میں کہنے؟ کون جائے گا خمار کے بارے میں کہنے؟ کون جائے گا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، شرم آ رہی ہے۔ اس طریقے کی تعلیم ہمیں پڑھائی گئی، اس طریقے کا دین ہمیں سکھایا گیا ہے، جس کو پورا 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 پردہ ہی ہٹا دیا، پورا پردہ ہی ہٹا دیا، جلباب کو سرے سے پہنچ دیا، خمار کو سرے سے پہنچ دیا، حجاب کو کہیں سے لا کر اٹکا دیا۔ کیا ہے بھئی؟ بچی حجابی ہے، کیا ہے بھئی؟ بچی حجابی ہے، کیا بولتا ہو حجاب؟ ہیڈ کور، میں ہیڈ چھپا لیتی، کئی کو چھپاتی ہیڈ؟ کیوں ہیڈ چھپاتی؟ بعض اپنے بوڑھے بالوں کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، بعض اپنے لیزینس کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، بعض اپنے بالوں کی لینتھ کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، بعض کنگھی نہیں کرنے کے واسطے چھپا رہے ہیں، بعض اپنے ڈبل چین کے واسطے چھپا رہے ہیں، بعض اپنے الیبریٹڈ چیکس کے واسطے۔ حجاب میں اور خوبصورت لگ رہے ہیں، جب آپ حجاب نکالنے کو دیکھیں تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا اصلیت کیا ہے اندر۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے جلباب اور خمار کا مذاق اڑایا گیا، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمان قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دنیا کے سامنے ہمیں بے عزت کر دیے، رسوا کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ حجاب نہیں، یہ جلباب ہے، یہ خمار ہے۔ آج جائیے، کون سے کورٹ میں آپ کا پیٹیشن ڈالیں گے جلباب پہ، خمار پہ، آپ جا کے بولیں نہیں وہ کیا ہے معلوم، وہ ہم کو اتنے سالوں سے نہیں پتا تھا، وہ ہم کو نہیں معلوم، مگر اب معلوم ہوا وہ حجاب نہیں ہے، وہ ایکچولی وہ جلباب ہے کتے، اور وہ خمار ہے کتے۔ افسوس، افسوس، اب کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے ہمارے علماؤں کے منہ پہ سٹکر چپکا ہوا ہے، منہ پہ ٹیپ لگ گیا ہے، منہ کے اوپر زپ آ گئی ہے، سی لیا ہے اپنے منہ کو۔
اب شرمندہ ہے کہ کس طریقے کی پڑھائی ہم نے پڑھائی زندگی بھر. آج کیا ہو گیا ہے، آج کیا ہو گیا ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور میرا پرسنل فیل جو میں ہمیشہ کرتی ہوں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے اور یہ عمل میرا میری قبر تک میرے ساتھ چلے، قیامت تک میرے ساتھ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر میں میرے واسطے کوئی کمی نہ کرے، اور یہ عمل میرا جنت میں جانے کا اور میرے گھر والوں کی جنت میں جانے کا باعث بن جائے. جس وقت 2008 اس سے پہلے میں بالکل نہ نقاب کرتی تھی، نہ پردہ کرتی تھی، نہ برقع کرتی تھی، اور یہ جو آج کا سو کالڈ حجاب ہے نہیں کرتی تھی. بہت ہی ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتی تھی، مگر بہت ہی ڈیسنٹ اینڈ سپر رچ فیملی سے بلانگ کرتی تھی کہ پاش تھے الحمدللہ، دیندار بھی تھے الحمدللہ، ماڈرن مسلمس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھے. جیسا 2008 میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، پہلی بار جب میں دورہ قرآن سے گزری مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب تو بیٹا کور کرنا ہے، کیونکہ اس طریقے سے کس علماء میں ہمت بھی نہیں تھی. اور یقین مانیں میں نے علماء سے نہیں سیکھا پردہ کرنا، کوئی عالم میں اتنی ہمت اور طاقت آج تک بھی نہیں پیدا ہوئی. میں یہ بہت ہی اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کسی عورت کو برقعے کے واسطے صحیح دل سے مائل کر سکے جو میری استاذہ نے کیا ہے. بالکل نہ کہے برقعے کا لفظ بھی نہیں نکالتے ہوئے انہوں نے یہ بتا دیا کہ پردہ ایک عورت کو کرنا ہے. 2008 میں نے ٹھان لیا، پہلا دورہ قرآن میرا، میں نے اپنے آپ کو پردے میں چھپانا شروع کر دیا. اور کس طرح جس دن سے میں نے جلباب لیا ہے، چاہے میں کہیں بھی چلے جاؤں دنیا میں الحمدللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایگزامپل میں ایک شادی میں جاؤں یا میں کسی کے گھر جاؤں، میں اپنا جلباب نہیں اتارتی، میں اپنا جلباب نہیں اتارتی. ایک سیناریو میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گی جب آپ کو اس کی شدت کا پتہ لگے گا. ایک عورت رہتی ہے جس کو آپ ماڈل کہتے ہیں. ماڈلز معلوم ہے نا، مس انڈیا، مس یونیورس، مس ورلڈ، مس یونیورس، یہ ساری چیزیں. تو ماڈلز جو رہتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، مانا بکنی ماڈلز بھی رہتے ہیں، کیٹ واک کرتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر ایک گاؤن پہن لیتے ہیں اور وہ گاؤن پہن کر بیک سٹیج ٹھہرتے ہیں. بیک سٹیج سے پہلے اسی گاؤن میں وہ اپنی وینٹی میں ہوتے ہیں. وینٹی یعنی ان کی ایک وین جس میں وہ لوگ میک اپ کرتے ہیں، ان کا سونے کا انتظام بھی اس میں ہو سکتا ہے، ان کا چھوٹا سا واش روم بھی ہو سکتا ہے اس میں، اور وہ اپنا میک اپ کر کے تھوڑا آرام کرتے ہیں، ایسا لنچ کر لیتے ہیں، اور پھر جیسا سیٹس ریڈی ہے وہ باہر آتے ہیں. یہ ماڈلز بھی کرتے ہیں، ایکٹریسز بھی کرتے ہیں. تو یہ اپنے کپڑے کو چھپاتے ہیں کیونکہ جب یہ پیجنٹس میں اترتی ہیں، ریمپ پہ واک کرنے آتی ہیں، تو ان کے پیٹھ کے پیچھے یہ ایک رائیولری چلتی ہے کہ ان کا جو آؤٹ فٹ ہے، کاسٹیوم ہے، وہ دوسروں کو ریویل نہیں ہونا چاہیے، یہ سیکرٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کے حساب سے انہیں پوائنٹس ملتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ ایک گاؤن پہن لیتی ہے، ایک آؤٹر گارمنٹ پہن لیتی ہے. تو یہ آؤٹر گارمنٹ اسی طریقے سے رہتا ہے جیسا ہمارا آج بٹن والا برقع ہے. اسی طریقے سے جو آج ہمارا برقع ہے، کلرفل ہو، بٹن والا ہو، کچھ بھی ہو، اس طریقے سے یہ ایک گاؤن پہن لیتی ہے، اوور کوٹ کی طرح ایک گاؤن، بہت سلکی، سیٹنی، فلوئی رہتا ہے. جیسا ان کا نمبر آتا ہے اسٹیج پہ، وہ اپنے گاؤن کو پیچھے پھینک کر اسٹیج پہ ریمپ واک، کیٹ واک کرنے آ جاتی ہے. سوچیے آپ، حیرت ہوگی آپ کو سوچ کر، یہ بات حیرت ہوگی کہ جب یہ خاتون، یہ سو کال لڑکیاں اسٹیج پہ آتی ہیں تو اپنا گاؤن پیچھے پھینکتی ہیں. ہماری خواتین، پردے دار خواتین، ڈاٹرز آف اسلام، پرنسس آف اسلام، حجاب مائی رائٹ کہنے والی عورتیں، حجاب مائی چوائس کہنے والی عورتیں، مائی ڈیسیشن کہنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک پلاسٹک کی پیکٹ اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے شادی خانے میں. جب شادی خانے میں انٹر ہونے سے پہلے اپنے برقعے اتار کے وہ پیکٹ میں ڈال کر ایک چیئر کے نیچے یا اپنے ہاتھ میں پرس کے ساتھ پکڑ لے کے پھرنا. کیا یہ اس طریقے سے ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں نہیں کر رہی ہیں؟ سوچیے آپ، کیا وہ برقع پہن کے شادی میں جا رہی ہیں؟ یہی پہن کے واپس آ رہی ہیں؟
سن لیجیے، ابو دردہ سے روایت ہے یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام دردہ، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پبلک واش روم کو گئی تھی تو میں وہاں سے آ رہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میری بات تم سن لو، سوچیے۔ پہلے تو اس صحرا میں پانی نہیں ہوا کرتا تھا، عرب میں پانی نہیں تھا۔ حاجت پوری کرنے اپنی یا واش روم کو جانے یا نہانے ہفتے میں ایک بار جمعے کے دن نہاتے تھے۔ تو اس وقت بھی جب جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنیے کہ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے رسول کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اس عورت کو یہ ہرگز زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے علاوہ اور اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ، یعنی اپنے مائکے کے علاوہ، اپنے سسرال کے علاوہ، سسرال میں وہی جہاں پہ نان محرمس نہ ہوں، ان لوگوں کے سامنے نہیں، یعنی جوائنٹ فیملی کے پاس مت جائیں، جوائنٹ فیملی میں بھی نان محرمس اگر پریزنٹ وہاں پہ نہیں ہو تو اپنے مائکے میں، اپنے سسرال میں۔ اس کے علاوہ جو عورت اپنے کپڑے اتارے گی تو وہ جان لے کہ اللہ اور اس کے بیچ میں جو ایک باریک پردہ حائل ہے، جو پردہ ہے، وہ اس پردے کو چاک کر دے گی۔ سوچئے کس طریقے کی حدیث ہے یہ، کس شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے، آخرت کے دن پہ بھروسہ ہے، تو گھر کے باہر کپڑے کبھی نہ اتارے، نہیں تو اللہ کے اور اس کے درمیان جو پردہ ہے وہ پردے کو چاک کر دے گی۔ اور ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں ساری یہ پردے کو تو کب کی چاک کر چکی ہیں، پھر کیوں نہ آئے عذاب؟ کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی NRC کی شکل میں، کبھی CAA کی شکل میں، کبھی BJP کی شکل میں، کبھی RSS کی شکل میں، اور اب تو کبھی 3 طلاق کی شکل میں، اور ابھی حجاب کی شکل میں، کیونکہ سارے چاک کر دیے نا مائیں۔ اس لیے میری تکلیف ماؤں کے ساتھ ہے، میرا دل کا دکھ ماؤں کے ساتھ ہے، کیونکہ ماؤں کو جو کام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، مائیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ علماء نے، ہمارے علماء اکرام نے کس طریقے سے علم سکھایا، دین سکھایا، حجاب سکھایا، شادیاں سکھایا، کس طریقے سے ملنا سکھایا، خاندانوں کو توڑنا سکھایا، دلوں کو توڑنا سکھایا، معاشروں کو توڑنا سکھایا، سوسائٹی کو توڑنا سکھایا، ملکوں کو توڑنا سکھایا۔ دین کے نام پہ یہ سارے کام ہوئے، آسانی سے ہم پڑھتے کریں۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سادہ ٹرانسلیشن والا قرآن لے اور اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں، جب سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے رب کا پیغام آپ کے نام کیا ہے۔ کسی کی بھی ترجمانی نہ لیں، کسی کی ترجمانی نہ لیں، سادہ ٹرانسلیشن والا جو قرآن آپ کے گھر میں ہے، اب فی الوقت موجود ہے، لے اور کھول کر بیٹھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن جب کمپلیٹ ہو جائیں، ایک حدیث ایک دن پڑھیں، اس کی کمنٹری پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماؤں کے الٹ پھیر توڑ کے مڑوڑ کے اس کو یہاں پہ بٹھا کے اپنی مفاد اس میں ڈال کر اس طریقے سے جو جمعیت میں رہ کر جو کام کر رہے ہیں، نہیں، اس طریقے سے ہمیں علم سیکھنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ سوچئے جب کون سی جمعیت تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب کون سی جمعیت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے اور اگر بوڑھے ماں باپ ہوتے تو کیا وہ کہتے کہ بوڑھے ماں باپ کو تم چھوڑ دو، اب تمہاری شادی ہوگی، تم الگ ہو کے جاؤ؟ کیا یہ کہتے؟ کیا ماں باپ سے توڑنے کو کہتے؟ کیا چاچی سے توڑنے کو کہتے؟ کیا پھپھو سے توڑنے کو کہتے ہیں؟ کیا خالہ سے توڑنے کو کہتے ہیں؟ اپنے اپنے پردے کے دائرے میں رہ کے ہر سے جوڑنے کو کہتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ ہی نہیں ہے، وَبِالذِّی الْقُرْبَىٰ بھی ہے، وَالْیَتَامَىٰ بھی ہے، وَالْمَسَاکِین ہے، وَابْنِ السَّبِیل بھی ہے۔ راہ چلتے کو بھی کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم صرف کہتے ہیں نہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والدین احسانہ کے ساتھ قرابت دار بھی ہے۔ آپ کا چچا آپ کا قریب والا ہے، آپ کی پھوپھو آپ کی قریب والی ہے، اور وَذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ، یتیم لوگ،
बस والدین کے ساتھ ہی یتیموں کو کون دیکھیں گے, خراب بدداروں کو کون دیکھیں گے. ان لوگوں کو تو شادی میں نہیں بلانا ہے نا, ان لوگوں سے تو توڑ لینا ہے نا, ان لوگوں سے تو توڑ لینا ہے نا. یہی والدینی احسانہ وذی القربا والیتامہ, اسی احسان قربا کے ساتھ, یتامہ کے ساتھ, مساکین کے ساتھ, وابن السبیل کے ساتھ. کس طریقے کا؟ وبالوالدین کے جیسا. سب کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے, احسان کرنا ہے سب کے ساتھ. نہیں سکھائی, ماؤں نے نہیں سکھایا, علماء نہیں سکھایا. بس والدین کے ساتھ کرو, والدین کے ساتھ کرو. راہ چلتے والے کے ساتھ کون کرے گا؟ مساکین کے ساتھ کون کرے گا؟ یتیم کے ساتھ کون کرے گا؟ خراب داروں کے ساتھ کون کرے گا؟ یہ تو بہت توڑنے والی چیزیں ہیں, ان کو توڑو پھینکو. رشتوں کو توڑنے والا, رشتوں کو کاٹنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیں گے قیامت کے دن. اسے کہیں گے تو نے اسے کاٹا جس سے میں نے جڑنے کا حکم دیا تھا. سوچ کے دیکھیے علماء نے کیا سکھایا. اتنے ٹائم سے تو ہم سیکھ رہے ہیں, علماء نے کیا سکھایا. الحمدللہ, الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہے آج کہ اپنے آپ کو میں عالم نہیں کہتی, الحمدللہ. اور شروع سے مجھے یہ لفظ بھی نہیں پسند ہے کہ اپنے آپ کو میں یہ کہہ دوں. تو جس طریقے سے میں جس بھی دعوت میں, جس بھی شادی میں جاتی ہوں, اپنا جلباب نہیں اتارتی, اپنا جلباب نہیں اتارتی. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کو ایک فیشن شو میں نہیں جا رہے ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ اتارے, پیکٹ میں رکھے اور پوری شادی گھوم لیں اور پھر آ جائیں. نہیں, آپ کے پورے حسن, آپ کے پورے جمال, آپ کے پورے کمال, آپ کی ہر ادا کا کون حقدار ہے؟ آپ کا شوہر حقدار ہے. آپ کے سارے ادائیں آپ کے شوہر کے سامنے پیش کریں. یہ تو ہماری مائیں سکھانا بھول گئی. سورہ نور, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں, جیسا میں نے آپ کو مردوں کے بارے میں بتایا تھا, ان کے پردے کے بارے میں, اب 31 میں یہاں پہ عورتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. عورتوں کے بارے میں کہ عورت اپنے نگاہوں کو نیچی کرے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ عورتوں کو بھی حکم آیا ہے. تو جیسا 30 میں نے آدمیوں کو سمجھایا, اب 31 میں عورتوں کو سمجھایا ہے. ماؤں کا کردار بچپنے سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی لڑکیوں کو اپنے گھر کے کاموں میں, کاجوں میں لگائے, بٹائے, سکھائے, انہیں سلیقہ سکھائے, کفایت شاری سکھائے, انہیں گھر کیسے چلانا ہے سکھائے. کیونکہ کل آپ کو یہ امانت کسی اور کے ہاتھ دینی ہے. آج ہماری مائیں یہ بھول گئی ہیں. آج ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم پڑھائی پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, گڈ ایجوکیشن پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ وہ بہت اچھا پڑھے, تاکہ کل اگر کوئی شادی بھی کر لے, اسے چھوڑ لے, تو پھر اللہ پہ تو بھروسہ نہیں ہے ہمارے کو. انہیں کما لیں گی, انہیں اچھی طریقے سے کھا لیں گی, اپنا زندگی چلا لے سکیں گی, بچے رہے تو بھی پال سکیں گی. کیونکہ کہ ایک آدمی کے نام کی بیساکھی کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کہ کانسیپٹ بھول گئے نا, الرجال قوامون علی النساء. مرد قوام ہے عورت پر. عورت کا کام نہیں ہے کما کر لانا. عورت گھر کی ملکہ ہے, عورت گھر کی شہزادی ہے. وہ یہ 4 دیواری میں رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھروں میں قرار پکڑی رہو. مگر ہماری عورتیں کندھے سے کندھا, مونڈے سے مونڈا. ایجوکیشن مائی رائٹ, مائی پرائرٹی. پڑھائی سے کسی نے نہیں روکا ہے. پڑھائی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے, اس امانت کے ساتھ جو آپ دوسروں کے گھر میں دینے والی ہے, یہ آپ کے گھر میں کچھ دنوں کی مہمان ہے, اس کے بعد چلے جانے والی ہے. ایک نئے گھر کو بسائے گی, ایک نئے گھر کو آباد کرے گی. وہاں پہ اس کے بچے ہوں گے, وہ بچوں کی پرورش کرے گی, وہ شوہر کو دیکھے گی, اس کے گھر کو سنبھالے گی. کیا کرے گی؟ بچپنے میں نانیاں دادیاں کتنی پیار سے, ایک آج بھی یاد ہے مجھے, آٹا جب گوندتی تھی تو تھوڑا آٹا جو لگن پہ لگا ہوا رہتا تھا, وہ آٹا لے کے اپنی نواسی کے ہاتھ میں, اپنی پوتری کے ہاتھ میں, اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیتی تھی کہ اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بناؤ, اس آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لو, بس ہاتھ میں ایسے ایسے کر لو, یہ بیلن چھوٹی لے کر اس پہ بیل لو. چھوٹی گڑیوں کے سامان رہتے تھے. اور بچیوں کے لیے کیا رہتے تھے بچپنے میں؟ کچن سیٹس. ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں کچن سیٹس, میلوں میں جا رہے ہیں کچن سیٹس, ٹوائے اسٹور میں جا رہے ہیں کچن سیٹس. کچن سیٹ رہتے تھے, گڑیاں رہتے تھے, گڑیوں کے اچھے رنگ برنگے کپڑے رہتے تھے. اور پھر کیا رہتے تھے؟ جھمکے, چوڑیاں, مہندی,
لپسٹک، پاؤڈر، یہی ساری چیزیں نا کتنی پیار سے لگا لیتی تھی. جب نانی لگاتی تھی، پھوپھو لگاتی تھی، خالہ لگاتی تھی، تھوڑا مجھے بھی لگا دو نا، تھوڑا مجھے بھی لگا دو نا، کس پیار سے. ساری خواتین کو ایک الگ ہی چیز میں اس معاشرے نے، ماؤں نے ایسے بھڑکا دیا ہے کہ نہیں یہ سب حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، یہ پروڈکٹ فیک ہے، وہ حرام ہے، اس میں وہ ہے، اس میں یہ. جو حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ ایک عورت کا گہنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھوڑے کی لگام کو تیز کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر کیا ہوا؟ گھوڑے کی لگام تم کیوں تیز کر رہے ہو؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی. تو کس سے کی؟ باقرہ سے کی یا سیبہ سے کی، یعنی مطلقہ سے کی یا کنواری سے کی؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے تو مطلقہ سے کی ہے. اچھا، تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلے گی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، میرے پاس 7 بہنیں تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ انہیں نہلائے، انہیں دھلائے، انہیں کھلائے، یہ ساری چیزیں. تو پھر اگر میں ایک بچی کو لاتا تو وہ بچی بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی، تو اس لیے میں ایک عورت کو لایا ہوں تاکہ یہ پورے بہنوں کو سنبھالے. بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فیصلے پر، اور انہیں دعا دی کہ جابر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اس نکاح میں برکت ڈالے، اور دیکھنا تمہاری بیوی تمہارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوگی. جب تم گھر جاؤ گے تمہارے گھر کو پورا صاف کرے گی، تمہارے لیے تکیہ لگائے گی اور تمہارے انتظار میں بیٹھے گی. اور ہاں جابر رک جاؤ، میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ جب تم جانا تو ایک کیا کہتے ہیں ایسی طریقے سے جانا کہ تھوڑا تھم کے جانا، ایک دم ہی نہیں گھر میں گھس جانا، تھوڑا تھم کے، تھوڑا آہستگی سے جانا. پہلے اپنے منہ ہاتھ دھو لینا، اپنے بال اچھے بنا لینا، پھر اپنے آپ کو اچھا ویل گروم، جیسا آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ویل گروم کر دینا اور رک کے جانا. کیونکہ جب تم وہاں پر جاؤ تمہاری بیوی تمہارے لیے تکیہ لگا دے گی اور کھانا پکا دے گی، اور اسے بھی وقت ملے گا کہ اپنا بناؤ سنگار کر لے گی، اپنی کنگھی چوٹی کر لے گی، اپنے زیر ناف کے بال نکال لے گی، اور اچھی طریقے سے تیار ہو کے تمہارے لیے تکیہ لگا کر بیٹھے گی. سوچئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں 15 سال کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہاں پہ کیا بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت بنے گی، سورے گی، سجے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی، اپنے بالوں کی کنگھی کر لے گی، اور آدمی کو بھی ساری چیزیں کرنا ہے، خوشبوؤں کا اہتمام کرنا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں میں وہ لگاتی تھی، شاید مسک لگاتی تھی جس کی بہت زیادہ خوشبو نہ ہو، اور وہ لگاتی تھی کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کے پاس اپنا ذاتی کوئی ہار نہیں تھا، اپنی کوئی پھپھیری چچیری بہن سے انہوں نے لے کر پہن لیا تھا، تو وہی ہار جو گم گیا، جس سے یہ پورا واقع عفق جو ہوتا ہے وہ قرآن میں آیا ہے، تو کسی سے لے کر بھی پہن لیتی تھی. سوچئے، تو یہاں پہ ایک شوہر کو لبھانے کا کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تلقین کی ہے کہ کتنا زیادہ آپ کے شوہر کو لبھاؤ. سب میں بڑی بات میں یہ کہوں گی کہ ہمارے والد کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. ہم ان کی ہی ذریت ہے نا. تو آدم علیہ السلام تو اکیلے تھے پوری جنت میں، اور کس وجہ سے اماں حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے اس کی باتیں نہیں سنی، اور جو ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس طریقے کی جنت میں بھی سوچئے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو بوریت ہو رہی ہے. تو آدم علیہ السلام کی بوریت کو دور کرنے کے لیے اماں حوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو ہم آئے ہیں دنیا میں یہ ذریت آگے چلانے کے لیے، شوہروں کو کے دل کی سکون بننے کے لیے. کیا بولے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. کیا ہم ان سے سکون حاصل کر پا رہے ہیں؟ سوچئے
کیا ہم اس طریقے کی عورتیں بنا رہے ہیں، ہم اس طریقے کی لڑکیاں بنا رہے ہیں؟ کیا ہماری لڑکیوں کو یہ گھر کے تمام کام سکھا رہے ہیں، پکوان سکھا رہے ہیں، سلائی سکھا رہے ہیں، کڑھائی سکھا رہے ہیں، گھر کی صفائی سکھا رہے ہیں، خود کی صفائی ستھرائی سکھا رہے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں ہم؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ بس لڑو، اپنے رائٹس کے واسطے لڑو، اپنے رائٹس کے واسطے لڑو۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، ہاں لڑکوں سے تھوڑی بڑھ کے تعلیم دینی عورتوں کو دے رہے ہیں، مگر اس میں کیا؟ سسرال والوں سے الگ کیسے ہونا، جاتے ہی اپنا چولہا ہنڈی الگ کیسے کر لینا، کسی کی بات کیسے نہیں سننا، الگ کے نعرے لانا، میرے کو الگ میری پاکٹ منی دے دو، میرا خرچہ مجھے الگ دے دو، مجھے الگ گھر دے دو، مجھے یہ دلا دو، میں جہاں پہ لڑکوں کو خراب کیا ہے والدین نے، ماؤں نے خصوصاً لڑکیوں کو اس سے زیادہ خراب کیا ہے ماؤں نے۔ بچپنے سے والد کے جوتوں کو صاف کرنا، والدہ ان کے پیروں کے پاس جوتے رکھنا، ان کے کمرے میں ان کا تولیہ رکھنا، یہ ماں سکھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ایک دن دوسرے گھر میں جانا ہے، وہاں پہ پھر شوہر کی آسانی سے کرے گی۔ آتے ہی ٹھنڈا پانی کا گلاس دیتے، کھانے کے لیے پوچھیں، کچھ ہلکا نمکین لا کر رکھ دیں، سر دباتے، سر پہ ہلکا سا تیل لگاتے۔ یہ بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے والد کی کریں، والد کے پیر میں ہلکا سا مالش کر دے، سر میں ہلکی سی کنکنے تیل کی مالش کر دیں، کبھی نہانے جا رہے تو ایک توال رکھ دیں، کبھی آ رہے ہیں فٹ سے کچھ اچھی چیز پکا کے رکھ دیں، ان کے صبح کے دوسرے دن کے آفس کے کپڑوں کا انتظام کر دیں، بھائی کے کالج کا بیگ دھو دیں، بھائی کا شوز دھو دیں، ان کے ساکس دھو دیں۔ اس طریقے سے مائیں جب اپنی بچیوں کو گھر کے کاموں میں لگائیں گی، اور بھائی اور چاچا اور پھر والد کے یہ سارے کام کرائیں گی، تو کل کے دن وہ تیار ہوگی اپنے شوہر کے لیے کرنے کے لیے، اس کے گھر میں جا کر کرنے کے لیے۔ ہماری مائیں کہاں ہیں؟ نہیں، ہماری مائیں سب ہے نا دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، صرف اپنے تک ہی سیمت رکھنے، اس کو آگے لوگوں تک نہیں پہنچانے۔ آپ اتنی دین کی تعلیم کر کے آپ سوچیے آپ پھیلا رہی کہاں ہیں؟ یہی ہے دین کی تعلیم، اور اسی پہ عمل کرنا ہے آپ کو۔ آپ کی یہ 4 دیواری ہے، آپ کا گھر، میرا گھر، میری جنت، یہی ہے۔ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اولاد کی اچھی پرورش، شوہر کی اطاعت، جنت کے 8 دروازے میں سے ایک عورت جو دروازے میں چاہے جا سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ سوچئے کس طریقے سے ایک عورت کو گھر میں آ کر، ایک لڑکی کو گھر میں آ کر اپنے گھر کو جنت بنانا ہے، اور کس طریقے سے ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں۔ سوچئے کیا ہم ہمارے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں، اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں ریڈی کر رہے ہیں کل کے واسطے؟ لڑکوں کو کیا ہم تیار کر رہے ہیں کہ کل کیسے کمائیں، کیسے خرچہ کریں، اور کس طریقے سے اپنے فیملی کو لے کر چلیں؟ کیا ہم لڑکیوں کو سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کل تم اپنے ایک پورے سسرال کو لے کر چلو، کل کے دن تم شوہر ہوگا، پھر تمہارے بچے ہوں گے، ان لوگوں کو کس طریقے سے پرورش کریں؟ اتنے سارے نئے ماؤں کا فون آتا ہے کہ میں تھک گئی ہوں، میرے ہاتھ سے یہ نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ سے وہ نہیں ہو رہا۔ تو میں انہیں یہ کہتی ہوں، آپ کی امی کدھر گئی تھی؟ آپ کی امی نے بھی آپ کو پیدا کیا نا، پھر جب آپ کی امی نے آپ کو پیدا کیا تو کس نے آپ کو سنبھالا؟ جا کے ان سے پوچھئے یہ بات۔ لڑکیاں ماں بننے سے ڈر رہی ہیں، ماں بننے سے کترا رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جاب ہی اچھا ہے، جاب کر لیں گے، 9 to 5 بہت اچھا ہے، اس کے بعد میں آپ بھی کماؤ، میں بھی کماؤں، آپ کا کھا لو، میں اپنا کھا لوں گی، بس کچھ بھی نہیں۔ آپ اتنے گھر کے آپ ذمہ داریاں نبھا لو، اتنے گھر کے میں ذمہ داریاں نبھا لوں گی، کبھی آپ برتن دھو دینا، کبھی میں برتن دھو دینا۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ خوام ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے گھر کے پورے کاموں کو انجام دیتی ہیں۔ مرد کما کر لائے گا، عورت گھر کی حفاظت کرے گی، عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ اس طریقے سے عورت کو ہمیں سمجھانا ہے، سکھانا ہے، اور آگے کے لیے اسے تیار کرنا ہے۔ تو قصہ مختصر یہاں پہ اپنی یہاں سے تعلیم کا آغاز کیجیے، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔
اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار اپن خود ہے. اپنی اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے جب دعائیں کرتی ہیں تو ان کے واسطے کام بھی کرنا اب سے چالو کر دیجیے. آپ نئی مائیں ہوں گی، پرانی مائیں ہوں گی، آپ زندگی کے کون سے بھی دور میں کھڑی ہوئی ہوں گی. سیکھنے کے لیے کبھی بھی دیر نہیں ہے. اب اٹھیں، اپنے لڑکوں کو ہاتھ میں لے، اپنے لڑکیوں کو ہاتھ میں لے، انہیں سکھائیں، انہیں سمجھائیں، کیونکہ یہاں سے کل نسلیں اٹھنے والی ہے جو امام مہدی کے ساتھ ٹھہرنے والی ہے. سوچئے ہماری اولاد، ہماری ذریت کل امام مہدی کے ساتھ اگر اس نہج پہ رہے گی تو کیا ان کے ساتھ چلیں گی؟ ان کے ساتھ پھر سکیں گی؟ ان کے ساتھ دین کے کام کر سکیں گی؟ نہیں نا. تو اب جو جتنے واز بیان کچھ نہیں ہو رہا. واز بیان سے کسی کا دل نہیں پگھل رہا، کسی کا دل نہیں پگھل رہا. یہاں پہ بیان، وہاں پہ بیان، وہاں پہ بیان، کچھ نہیں. اب قرآن لیں، قرآن ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، حدیث کی کمنٹری پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. سب میں پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.